بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حروف ناصبہ میں سے جو چوتھا ناصب ہے وہ ان مصدریہ ہے۔ متن اس طرح سے ہے صاد وبأن المصدریہ، اس کو یعنی اگر اکٹھا پڑھیں گے کہ وبأن المصدریہ ظاہرۃً نحو ان یغفر لی ما لم تسبق بعلم نحو علم ان سیکون منکم مرضی۔ یہ متن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لمبا ہے، اور اس کی شرح کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو یوں عبارت بنتی ہے کہ الناصب الرابع ان وہی ام الباب۔ چوتھا جو ناصب ہے وہ ہمارے پاس ان ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ کافی زیادہ کیا ہے پیچیدہ ہے، اور بہت زیادہ شرائط ہیں اور بہت زیادہ اس کی احوال اور صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ان ہے یہ کبھی جو ہے وہ اسم پہ بھی داخل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ماضی پہ، کبھی فعل امر پہ، کبھی مضارع پہ داخل ہو کے اسے نصب دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی مضارع پہ داخل ہو کے اسے نصب بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اس کے حالات کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ چار جو ہے وہ اس کی اقسام ہیں ہمارے پاس۔ پہلا ہے ان مصدریہ۔ ان مصدریہ ہے، اس کی بھی کیا شروط ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان مصدریہ اگر ہوگا اور اس کی شروط ہوں گی تو یہ کیا واقعہ ہوگا، ناصبہ واقعہ ہوگا۔ تو باقی جو ہیں وہ ناصبہ واقع نہیں ہوں گے، فقط جو ہے وہ ایک ان مصدریہ ہے۔ ان مصدریہ کیا مطلب کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ مصدر کی کیا تعویل میں ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مثال کے طور پہ وہ جو روزے کے متعلق ہے، ہم روزے میں ہیں تو روزے کی جو آیت ہے ان تصوموا خیر لکم، جی رکھتے ہیں۔ اس کی اگر آپ ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے آپ، ان کو یہاں پہ ان ناصبہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان یہاں پہ ناصبہ ہے، مصدریہ ہے، اور لا محل لہ من الاعراب، یہ آپ تعبیر لکھیں گے۔ تصوموں کو آپ کیا کہیں گے، فعل مضارع، اور کیا کہیں گے منصوب، اور علامت نصب ہی حذف النون لأنہ من الافعال الخمسہ۔ تو یہ ان نے کیا دی، تصوموں کو یہاں پہ کیا دیا، نصب دیا ہے۔ اگر آپ اس کو دونوں کو ملا کے ان کو مصدر بنا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، صیامکم بن جائے گا۔ صیام مصدر ہے تو اندر وہ جو ضمیر ہے وہ باہر نکل آئے گی، صیامکم خیرن۔ ٹھیک ہے، صیامکم مبتدا مضاف مضاف الیہ، اور خیرن کیا اس کی خبر ہو جائے گی، لکم جو ہے اسی خیر کے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ان، یہ مصدریہ تھا اور اس کے اندر شروط بھی موجود تھی، تو یہ کیا واقعہ ہوا جی، ناصبہ ہمارے پاس واقعہ ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ تین قسم کے ان ایسے ہیں کہ جو ناصبہ کیا ہے واقعہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک ان کو کہتے ہیں مفسرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ان لگاتے ہیں، اردو میں اس کا معنی یعنی بھی کر سکتے ہیں، کہ کا معنی بھی آتا ہے، عربی میں جو ہے وہ اے کے معنی میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو وحی کی کہ انصنع الفلک، کہ آپ کیا بنائیں، کشتی بنائیں۔ اوحینا، ٹھیک ہے، اوحیناہ یعنی مفہوم آیت ہے، اوحیناہ ان، یہاں پہ ان آیا، ان کے بعد کیا آیا، اصنع الفلک، اصنع الفلک۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ان ہے یہاں پہ، یہ ان ناصبہ واقعہ نہیں ہو رہا ہے، ایک تو یہ اس کے بعد کیا آ گیا ہے، وہ فعل امر آ گیا، اصنع۔ ٹھیک ہے، اس کے ترجمہ آپ کیا کریں گے، کہ کا معنی کریں گے، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ لوگ کیا بنائیں جی، کہ تم کیا ہے کشتی بنو۔ تو اس ان کو کیا کہتے ہیں، مفسرہ کہتے ہیں۔ مفسرہ کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے اسی کی کیا کرتے ہیں، یہ تفسیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان سے کہا، ہم نے ان کی طرف وحی کی، ہم نے ان کی طرف لکھا، ہم نے ان سے گزارش کی، یہ ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں۔ اس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہو اور اس کے بعد بھی کیا ہے، ایک جملہ ہو۔ سینٹر میں یہ کیا کردار ادا کرے گا کہ پہلے جو جملہ ہے اس کی یہ کیا کرے گا، تفسیر کرے گا،
اور اس کے جو پہلے جملہ ہونا ہے اس میں ابن ہشام نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے جملہ جو ہے وہ مادہ قول کے اوپر مشتمل نہیں ہونا چاہیے، اقول لہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اقول لہو سے ہٹ کے کوئی ایسا جملہ ہو جس میں اگرچہ بات وہی کہنے والی ہو، معنی اور مفہوم وہی کہنے والا ہو، لیکن خود جو مادہ ہے نا لفظ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو ہے وہ مفسرہ ان استعمال ہوتا ہے۔ ایک ان کیا ہوتا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ، ٹھیک ہے جی، مخففۃ من الثقیلہ، ثقیلہ والا کون سا ہے؟ یہ وہی جو انّا نہیں ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، انّا زیدن قائم، وہ جو ان ہے مخفف من الثقیلہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض کا ان لکھا ہوتا ہے لیکن ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتی ہے، تو وہ ان کیا نصب نہیں ہوتا، وہ حالانکہ انّا ہوتا ہے لیکن اس کو تخفیف کر کے شد یعنی ختم کر کے ان کیا بنا دی جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ان ہے وہ زائدہ کیا استعمال ہوتا ہے، چوتھا معذرت، ان کیا ہے؟ زائدہ استعمال ہوتا ہے، زائدہ بھی کیا نصب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ چار قسم کے جو ہے وہ ان ہیں، اور اس میں پھر مفسرہ کب ہوتا ہے، مخفف کب ہوتا ہے، زائدہ کب ہوتا ہے، مصدریہ ہو تو پھر نصبہ کب ہوتا ہے، ہر ایک کے کیا شروط ہیں، اور ایک کیا لمبی گفتگو ہے۔ اس لمبی گفتگو کی وجہ یہ بنی کہ مصنف نے جو ہے وہ حروف نصبہ میں سے جو ان ہے، حالانکہ اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، ان لن کہ اذن، یہ ترتیب ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا ہے سب سے آخر پہ بھی کیا ذکر کر رہے ہیں، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ ان کو جو ہے وہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ ماں ہے جی سب کی، یعنی اصل ہے، ٹھیک ہے، النواسب ہے، یا ٹھیک ہے ناصبہ کی جو ماں ہے وہ ان ہے۔ یہ اس کو اس وجہ سے ان کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے اور ایک ایسی طاقت ہے کہ جو باقی حروف نصبہ میں نہیں ہے۔ وہ طاقت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چھپ کے بھی کیا کر دیتا ہے؟ عمل کر دیتا ہے، یعنی اس کو مخفی رکھتے ہیں اور وہاں پہ کیا یہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں پہ حتی کے بعد یتبینا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حتی یتبینا کیوں پڑھا جی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ ان جو ہے پوشیدہ ہے، یعنی ان یہ پوشیدہ نصبہ ایسا ہے کہ جو چھپ کے بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عمل کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ام النواسب یا ام الباب اس طرح کے ایسے نام دیے گئے ہیں۔ ہاں علم ان سیکون، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری یہ قرآن کے آیتیں ملیں۔ مطلب ایک ناسبہ یا اس قسم میں سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرتا ہے، چھپ کر سارے کام، چھپ کر کام کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، مداخلت کرتا ہے یا سازش کرتے ہیں، جو بھی کرے اس کی مرضی ہے۔ چلیں جی تفصیلات پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، اگرچہ مصنف نے زیادہ تفصیلات نہیں دیں پھر بھی بہرحال ایک کنسیپٹ ذہن میں آ جاتا ہے۔ الناصب الرابع ان، ٹھیک ہے، چوتھا ناصب کیا ہے؟ ان ہے، وہی ام الباب، کون سے باب کی یہ ام ہے؟ یعنی باب نواسب، باب نواسب میں سے ام ہے۔ وہ ام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اردو ہم معنی ماں کہتے ہیں نا، ایک ام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے، بنیاد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ام کس معنی میں ہے؟ بنیاد اور اصل کے معنی میں، کہ اصل جو ناصب ہے نا وہ یہی انی ہے۔ وہ اسے اصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ظاہر اور مقدر دونوں صورتوں میں کیا عمل کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَخَّرْتُ فِي الذِّكْرِ یا اخرت فی ذکر، وَإِنَّمَا أَخَّرْتُ فِي الذِّكْرِ، اس کو میں نے مؤخر کیا، فی ذکر، ذکر میں یعنی بیان کرنے میں میں نے اسے آخر پہ رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لما قدمناہ، وہ وجہ ہے کہ جو ہم نے پہلے مقدم کی ہے۔ وہ وجہ وہاں پہ کیا بیان کی تھی کہ اس کا ذکر لمبا ہے، تو جس کا ذکر لمبا ہے اس خطیب کو آخر پہ پڑھواتے ہیں تاکہ لوگ چلے جائیں تو وہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا وَلِأَصَالَتِهَا فِي النَّسْبِ، اور دوسری وجہ یہ ہے مؤخر کرنے کی، ایک تو وہ تھی کہ جو پہلے بیان کی تھی، دوسری وجہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اصالتها فی النسب، کہ نسب دینے میں جو اصل کردار ہے وہ اس کا ہے، تو جو اصل خطیب ہوتا ہے جو اصل کردار رکھتا ہے اسے بھی کیا ہے؟ آخر میں پڑھایا جاتا ہے نا۔ تو مصنف اسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھی ہاں آپ کے کردار اصل ہے، آپ مین جو ہے وہ اس خطبہ کے یا نواسب کے اندر مین کردار ادا کرتے ہو، تو پہلے باقیوں کو ذکر ہونے دیں، آپ کو کیا ہے آخر پہ رکھیں گے۔ اصالت یا پھر نسب، یعنی نسب میں اصالت ہے۔ نسب میں اصل کیوں ہے کہ عاملت ظاہرتاً و مضمرتاً، کہ یہ عمل کرتا ہے در حالہ کہ یہ ظاہر ہو اور در حالہ کہ یہ کیا ہو؟ مضمر ہو، پوشیدہ ہو۔ مضمر مقدر پوشیدہ ایک ہی باتیں ہیں، مجھے تو نہیں فرق لگتا، ایک ہی ہے، مترادف ہیں اس میں۔
بخلاف بقیت النواسب فلا تعمل الا ظاہرتاً، جبکہ بقیہ نواسب کے برخلاف ہے کہ فلا تعمل الا ظاہرتاً، کہ باقی جو نواسب ہیں وہ عمل نہیں کرتے مگر ظاہرتاً، جب کیا ہوں ظاہر ہوں۔ مثال و اعمالها ظاہرتاً، اس ان کے عمل کرنے کی مثال لیکن کس شکل میں؟ ظاہری شکل میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، ان کے بعد کیا ہے؟ ان ظاہر ہے، اور یغفر کو کیا ہے؟ ہم نے منصوب پڑھا ہے، یعنی وہ بات کہ اطمع جس کی میں لالچ رکھتا ہوں کہ ان یغفر لی خطیئتی، کہ اللہ کیا ہے میری خطیہ یعنی میری غلطی کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا کرے؟ تخفیف کرے، آسانی کرے تم سے۔ تو ان کے بعد کیا؟ یخففہ، یہ کیا؟ ظاہر کی مثالیں ہیں، پوشیدہ کی مثالیں وہی ہم نے بیان کی، حتی یتبین لکم، اور یہ پوری ایک بحث مصنف آخر پہ کریں گے، ابھی تو مصنف ویسے ذکر کر رہے ہیں، آخر پہ ایک باب باندھیں گے، یعنی اسی کے اندر ایک عنوان باندھیں گے کہ کب یہ ظاہر ہوتا ہے، کب یہ مضمر ہوتا ہے، کب اسے مضمر کرنا ہوتا ہے، یہ ساری شرائط بیان ہوں گی۔ وقیت تو ان بالمصدریت، اور میں نے جو کہا کہ اپنے متن کے اندر یہ کہا تھا کہ ان کیا ہونا چاہیے؟ مصدریہ ہونا چاہیے جو ناصب بنے گا۔ مصدر کی قید کیوں لگائی ہے؟ احترازا من المفسرت والزائدت، کیونکہ میں احتراز کرنا چاہتا تھا، بچنا چاہتا تھا ان مفسرہ سے اور ان زائدہ سے، فإنہما لا ينصبان المضارع، کیونکہ ان مفسرہ اور ان زائدہ جو ہوتے ہیں یہ مضارع کو نصب نہیں دیتے۔ فالمفسرہ، مفسرہ کیا ہوتا ہے؟ ہی المسبوقۃ بجملۃ، یہ مسبوق ہوتا ہے جملہ کے ساتھ۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے پہلے کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کیا ہو گیا؟ مسبوق ہو گیا۔ مسبوق کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے کوئی چیز ہونی ہے۔ یہ مسبوق ہے بجملۃ، ایک ایسے جملے کے ساتھ کہ فیہا معنی القول، کہ جس جملہ میں قول کا مفہوم پایا جاتا ہے، قول یعنی کہنا، ہاں اس سے جو پہلے والا جملہ ہوگا، اس سے جو پہلے والا جملہ ہوگا اس کا اگر آپ معنی اور مفہوم نکالیں تو اس میں کہنے والی بات پائی جاتی ہے، یعنی قول کے معنی والا مفہوم اس کا کیا ہوتا ہے؟ قول والا ہوتا ہے۔ دون حروفی، لیکن قول کے حرف نہیں ہوتے، حرف کوئی اور ہوں گے، جس طرح اوحینا ہم نے کہا، لفظ اوحینا ہوگا، کتبنا ہوگا، بینا ہوگا، لیکن لفظ قول کیا ہے؟ خود نہیں آئے گا، یعنی حرف قول وہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، اقول لکم اس طریقے سے۔ جیسے کتبت الیہ ان یفعل کذا، ان یفعل، ہاں ان یفعل، معذرت کیونکہ ان نے یہاں مفسرہ واقع ہونا ہے۔ کتبت الیہ ان یفعل، یفعل کے بعد کے چھاپ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ کذا، ٹھیک ہے؟ وہ ان یفعل کی جگہ پہ آپ کچھ اور لگا، کتبت الیہ ان یکتب یا ان یضرب، ان یضرب کیا ہے؟ یضرب، کتبت الیہ ان یضرب عمرا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی طرف یہ لکھا کہ وہ عمر کو مار دے، ٹھیک ہے؟ قتل کر دے۔ اذا اردت بہ معنی اے، یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اس ان سے کیا معنی لے رہے ہوں؟ اے کا، یعنی، ٹھیک ہے؟ اے تفسیر ہے کہ میں نے اس کی طرف لکھا یعنی کہ وہ اسے مار دے، تو یہ بہرحال ایک عجیب بنتا ہے۔ اے کی جگہ پہ اردو میں جو ہم معنی اے کے کریں گے، کہ والا ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، ہاں میں نے اس کی طرف لکھا کہ وہ اسے مار دے، کہ وہ یہ کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو اے کا معنی اردو میں یعنی یہاں پہ نہیں بیٹھتا، اے کا مطلب یہاں پہ کہ کا جو معنی ہے نا اردو میں وہ کیا زیادہ بہتر بیٹھتا ہے۔ تو اے کا یعنی آپ کسی جگہ پہ یعنی معنی کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کہ معنی کرتے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے اس طریقے سے۔ اچھا، مصنف نے مفسرہ کے بارے میں بس یہ دو ہی لائنیں لکھ کے کیا چھوڑ دیا، مزید اس کو وضاحت نہیں کی، جبکہ بڑی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہو، اس کے بعد بھی ایک جملہ ہو، اور درمیان میں کیا یہ واقعہ ہو، اور جو بعد والا جملہ ہے اس کے اندر کیا ہے حرف جارہ وغیرہ کے استعمال نہ ہو، یا پہلے والا جملہ ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ اس کے اوپر حرف جار لگے اور وہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے، اس طرح کی یعنی چھوٹی موٹی کیا شرائط ہیں۔ والزائدہ، ان زائدہ کسے کہتے ہیں؟ الواقعۃ بین القسم ولو، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ ہوتا ہے قسم کے درمیان اور لو کے درمیان، قسم اور لو کے درمیان۔ اقسم باللہ ان لو یاتین زید لاکرمنہ، اقسم باللہ یہ تو کیا ہوگی؟ قسم ہو گئی، ان پھر آ گیا، اس کے بعد پھر کیا آ گیا؟ لو آ گیا، تو یہاں پہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ زائدہ کہہ دیتے ہیں۔ جب یہ زائدہ ہو گیا تو یہ عمل نہیں کرتا، یعنی جو ان زائدہ ہوتا ہے، جو بھی حرف زائدہ ہو وہ عمل نہیں کرتا۔
اقسم باللہ یعنی میں نے اللہ کی قسم کہی ہے کہ ان لو یاتینی کہ اگر وہ میرے پاس آئے گا تو لو اکرمنہ تو میں ضرور اس کا کیا کروں گا احترام کروں گا. یعنی لو یاتینی زید اگر میرے پاس زید آیا تو میں ضرور کیا اس کا احترام کروں گا. تو یہاں پہ ان کو کیا کہیں گے ان کیا زائدہ واقعہ ہو رہا ہے تو لو آگے شرطیہ ہو جائے گا اور لو اکرمنہ لام کیا جواب شرط ہو جائے گی اس کی. واشترطت ان لا تسبق المصدریۃ بعلم مطلقا اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ جو مصدریہ ان ہوتا ہے لا تسبق اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی یہ مصدریہ مسبوق نہ ہو. یعنی دقیق ترجمہ وہ اگر ہم تسبق فعل مجہول ہے تو فعل مجہول ہے تو مفعول والا ترجمہ کریں گے. ان لا تسبق یعنی پہلے نہ ہو. کس سے پہلے نہ ہو؟ مصدریہ ان مصدریہ سے. یعنی ان مصدریہ مسبوق نہ ہو. کس سے مسبوق نہ ہو؟ بعلم علم کے مادہ سے. علم کا مادہ مطلقاً کی تفسیر کی جاتی ہے چاہے اس سے پہلے لفظ عالمہ ہو یا لفظ قاطع ہو یا لفظ ایقنہ جو یقین والا ہوتا ہے یا لفظ کیا ہے فہمنا والا ہو. یعنی ہر وہ چیز ہر وہ لفظ جو یقین کے اوپر کیا دلالت کرے. جی افعال قلوب میں دو ہیں, کچھ یقین والے ہیں کچھ کیا ظن والے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے افعال کے جو یقین کے اوپر دلالت کریں. ٹھیک ہے. مطلقاً یہ چاہے وہ مادہ علم کے ساتھ ہوں یا مادہ علم سے ہٹ کے لفظ یقین کے ساتھ ہوں لفظ کیا قط کے ساتھ ہوں جو بھی الفاظ ہیں. ولا بظن فی احد الوجہین اور نہ ہی یہ جو ان مصدریہ ہے یہ ظن کے ساتھ مقدم ہو. یعنی ظن اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہاں پر بھی وہ ماضی ظن نہیں استعمال ہوتا ہے, اس میں حاسبہ کے لفظ بھی آ جاتا ہے ظن بھی آ جاتا ہے. لیکن ظن کے بارے میں اختلاف ہے. تو احد الوجہین یعنی دو اس میں وجہ ہیں, دو اس میں اقوال ہیں اور مصنف نے جس قول کو اپنایا ہے کہ یہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتا اگر ظن کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا. تو ظن کا یعنی ایک قول یہ ہوگا مصنف والا. تو لہٰذا مصنف کے نام دو ہی شرطیں ہوں گی. ان مصدریہ یعنی ان مصدریہ جو ناصب بنے گا اس کی دو شرطیں ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہ مادہ علم ہونا چاہیے نہ مادہ ظن ہونا چاہیے. سیدھے سیدھے کہہ دیں اس سے پہلے افعال قلوب نہ ہوں. احترازاً عن المخففۃ من الثقیلۃ یہ جو میں نے شرط لگائی ہے یہ میں نے مخفف من الثقیلہ سے کیا کیا ہے احتراز کیا ہے. یعنی جو مخفف من الثقیلہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے اس طرح کا مادہ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا. یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. والحاصل خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ان لان المصدریہ باعتبار ما قبلہا کہ ان مصدریہ کے اگر ما قبل کو دیکھیں تو اس کے تین حالات کے ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلی حالت کیا ہے کہ ان یتقدم علیہا ما یدل علی العلم کہ اس سے پہلے ایک ایسی چیز ہو کہ ما یدل جو دلالت کرتی ہو جس کا معنی کیا بنتا ہو علم والا بنتا ہو. اگر اس سے پہلے ایسی چیز ہوگی جس کا معنی علم والا بنے گا تو فہذی مخفف من الثقیلہ لا غیر تو خود ان وہاں پہ کیا بن جائے گا مخفف من الثقیلہ ہوگا. اس کے علاوہ کیا کچھ اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثالیں وغیرہ آ رہی ہیں. وَيَجِبُ فِي مَا بَعْدَهَا جب یہ ان مخفف من الثقیلہ ہوگا تو اس کے ما بعد دو امر کے آپ کے لیے ضروری ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ احدھا رفعہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی اس سے آپ مرفوع پڑھیں گے. وثانی اور دوسری چیز کیا ہے کہ فصلہ منہا کہ وہ جو اس کا ما بعد ہے اس کا فاصلہ ڈالیں گے منہا اس ان سے. ان سے فاصلہ کیسے ڈالیں گے؟ بحرف من حروف اربع چار حروف میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے فاصلہ بھی کیا ڈالیں گے. یعنی فعل کے ساتھ یا ان کے بعد جو چیزیں اس کے ساتھ ملا کے کیا نہیں رکھیں گے. اور وہ چار حروف کون سے ہیں؟ وہ یا حرف تنفیس یا تو وہ حرف تنفیس ہوں گے یعنی سین اور صوفہ یا حرف نفی ہوں گے جیسے لا ہے. وقد اور قد ہو گیا اور لو اور کیا ہے لو کا فاصلہ ہو گیا. فالاول پہلی مثال کیا ہے؟ عالمہ ان سیکونو یہاں پہ عالمہ مادہ علم آ گیا نا. ان سے پہلے کیا ہوگا مقدم ہو گیا. اب یہاں پہ ان مصدریہ نہیں رہے گا ان ناصبہ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا. ان کو کیا کہیں گے مخفف من الثقیلہ. اور سیکون کیا ہو جائے گا جی یہ مرفوع پڑھیں گے آپ اس سے یعنی سین کو حرف تنفیس پڑھیں گے اور یکونوں کو کیا مرفوع پڑھیں گے اس سے آپ وہ منصوب کیا نہیں پڑھیں گے. ثانی سے کیا مراد ہے؟ حرف نفی آ جائے. افلا یرون ان لا یرجع الیہم قولا. افلا یرون کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں علم کے معنی میں ہے. یرون یعنی کسی بات کو سمجھنا دیکھنا. افلا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان لا یرجع الیہم کہ ان کی طرف وہ واپس نہیں آیا واپس نہیں پلٹا بطور قول کے.
جی ہاں یہاں پہ ان کے بعد کیا آ گیا؟ لا نافی آ گیا، فاصلہ آ گیا. وثالث عالم تو ان قد یقوم زید، یہاں پہ ان کے بعد کیا ہے؟ قد آ گیا، تو ان اور یقوموں کے اندر فاصلہ کیا ہے؟ قد کا آ گیا، تو یہ بھی مخفف من ثقیلہ ہوگا یا رفع دے گا. والرابع اور چوتھا جو فاصلہ لو کا ہوتا ہے کہ ان لو یشاء اللہ، یشاء اللہ نہیں، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کی ہدایت خود ہی کر دیتا. ٹھیک ہے، لو کا یہاں پہ فاصلہ آ گیا. اچھا جی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ان لو یشاء اللہ ہے نا، اس میں یہ بحث ہے کہ بھئی ان سے پہلے کیا چیز ہے. پہلی تین مثال میں آپ غور کریں تو پہلی مثال میں ان سے پہلے عالمہ تھا، دوسری مثال میں یرون تھا، تیسری مثال میں وہ لفظ عالمہ. یہ جو چوتھی مثال ہے یہاں ان سے پہلے کیا چیز ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَبْلَهُ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس کا کیا ہے؟ پہلے والا ٹکڑا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں وہ نہیں جان چکے. یس کا مطلب یہ عالمہ کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وَمَعْنَاهُ فِي مَقَالُ الْمُفَسِّرِينَ، اور اس جملے کا معنی کیا ہے جو مفسرین نے کہا ہے کہ افلم یعلم، یہ اس کا معنی ہے کہ افلم یعلم الذین آمنوا، یعنی یس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس ہونے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی وہی مایوس ہونے والا معنی آپ کریں گے، لیکن مایوس ہونے کا معنی کیا ہے کہ یقین ہو جانا، جان لینا. یعنی کوئی بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ اس چیز کا مالک نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، اور جس طرح فقہ میں ہے کہ کسی مال کا اگر مالک نہ بنے، بندہ مایوس ہو جائے تو پھر وہ 1 سال تک اعلان کروانا کیا واجب نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. وَهِيَ لُغَةُ النُّخَاءِ وَحَوَازِنِ، یہ جو ییأس کو یعلم کے معنی میں لینا ہے، یہ نوخا اور حوازن کی کیا لغت ہے. یعنی نوخا اور حوازن لفظ ییأس استعمال کرتے تھے اور اس کا معنی وہ کیا کرتے تھے؟ یعلم کا معنی کرتے تھے. اور انہی کے جو کمپنی ہے، یعنی انہی کے جو افراد ہیں، انہی کے افراد میں سے ان کا جو شاعر سہیم ہے، اس نے شعر پڑھا ہے اور اس شعر میں جو ہے وہ اس نے لفظ ییأس کو جو ہے وہ یعلم کے معنی میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، سہیم کیا کہتا ہے کہ اقول لہم بالشعب اذ یأسروننی الم تیأسوا ان ابنی فارس زہدم. یہاں پہ الم تیأسوا ان ابن فارس زہدم، اس میں یعنی پورے شعر میں دیکھیں ان کہاں پہ ہے؟ ان کہیں پر بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ شعر کیوں ذکر کیا؟ یہ الم تیأسوا کو یہاں پہ کیا ہے اس کا معنی یعلم بیان کرنے کے لیے ذکر کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ شعر جو ہے وہ کس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ییأس کا جو مادہ ہے، یأسا ییأسو، ٹھیک ہے، یہ مادہ یعلم کے معنی میں آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شعر کا معنی یہ بنتا ہے کہ اقول لہم، میں نے ان سے کہا، کب کہا؟ اذ یأسروننی، کہ جب وہ جو مجھے قیدی بنا رہے تھے، اسیر، جب مجھے قیدی بنا رہے تھے، بالشعب، رستے میں، شعب رستے کو کہتے ہیں. جب مجھے رستے میں کیا ہے قیدی بنا کے لے جا رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ الم تیأسوا، کیا تم نہیں جانتے کہ انی، کہ میں کون ہوں؟ فارس زہدم کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یعنی اب وہ مصنف کہتے ہیں کہ اس شعر کا معنی کیا بنے گا؟ کیا وہ ان کو یہ کہہ رہے کہ کیا تم مایوس نہیں ہو کہ میں جو ہے وہ کس کا بیٹا ہوں؟ فارس زہدم کا بیٹا ہوں. تو یہاں اگر وہ مایوس والا ترجمہ کریں، علم والا معنی نہ کریں تو یہ معنی نہیں بنتا ہے شعر کا. شعر کا معنی تبھی بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ تیأس کا معنی کیا کریں گے؟ یعلم کریں گے. یعنی اے علم تعلمو، یعنی کیا تو آپ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مصنف جو ہے وہ دلیل لے کر ہے جاہلیت کے کلام سے ایک شعر کہ ییأس کا معنی کیا یعلم میں استعمال ہوتا ہے. دوسری جو ہے وہ ابن عباس کی ایک قرات لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے اس آیت میں جو ہے وہ الم ییأس الذین آمنوا میں افلم یتبین بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو قرات جو ہوتی ہے وہ معنی کے اعتبار سے قراتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک لفظ ہے وہاں پہ اس کا معنی تبدیل کر کے دوسرا معنی رکھ دیا کرتے تھے جس سے معنی کیا گڑبڑ نہ ہو، ایسی قرات ہوا کرتی تھی. تو ابن عباس کی یہ قرات ہمارے پاس نقل ہوئی ہے کہ اس نے افلم یتبین بھی پڑھا ہے، ایک شعر، ایک آیت کے لفظ کو کیا سمجھانے کی خاطر. لیکن عن الفراء، لیکن فراء نبی کیا ہے اس سے کیا نقل ہوا ہے کہ انکار کون ییأس بمعنی یعلم، وہ کہتے ہیں کہ انکار کر دیا اس نے کہ جو ییأس ہے وہ یعلم کے معنی میں ہو، اس کا اس نے انکار کر دیا، اور اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ ضعیف اور کمزور ہے. تو بس ابھی تک کا کیا یعنی اگر خلاصہ ہوا کہ اگر ان مصدریت سے پہلے
مادہ علم ہوگا یا ایسا ہوگا جو علم اور یقین کے معنی میں ہے تو وہ ان مخفف من الثقیلہ بن جائے گا، اور اس کے بعد دو چیزیں کیا ہوں گی، ضروری ہوں گی کہ اس کے بعد جو فعل مضارع ہے اسے رفع دیں گے اور درمیان میں کیا ہے فاصلہ ڈالیں گے، سین صوفہ کا، ٹھیک ہے، یا حرف نفی کا لا کا، یا جو ہے وہ قد کا، یا کیا ہے لو کا، یہ فاصلہ ڈالنا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ ان یتقدم علیہ ظن، کہ ان سے پہلے کیا آ جائے، ظن آ جائے، یعنی علم اور یقین والی بات نہ ہو، ایسی بات ہو کہ جو یقین سے تھوڑی ہو، علم سے تھوڑی ہو، ظن ہو۔ فیجوز ہو تو وہاں پہ جائز ہے کہ یہ کیا بنے، مخفف من الثقیلہ بنے، واجب نہیں ہے مخفف من الثقیلہ بننے، وہاں پہ جائز ہے کہ آپ اسے مخفف من الثقیلہ بنائیں۔ فیکون حکمہ کما ذکرنا، تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا کہ جو ہم نے ذکر کیا، یہ پھر کیا ہے نصب نہیں دے گا بلکہ یہ کیا دے گا، رفع دے گا، اور فاصلہ ڈالنا بھی کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ نَاصِبَةً، اور دوسرا قول کیا ہے اس میں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ ناصبہ واقعہ ہو، وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الْقِيَاسِ، اور قیاس اور استدلال کے مطابق یہ قول کیا ہے، زیادہ ارجح ہے، رجحان رکھتا ہے۔ ہاں ناصبہ ایسے بنانا، یعنی اگر اس سے پہلے ظن والی چیز آ رہی ہے نا تو ان کو ناصبہ بنانا مصنف کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے، قیاس کے اعتبار سے بھی، یعنی استدلال کے اعتبار سے نحوی جو استدلال ہوتا ہے، اور والاکثر فی کلامہم، اور زیادہ تر عربوں کے کلام میں اکثر بھی یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے جی، مادہ ظن کا آتا ہے، اور یہ ان کیا دے رہا ہوتا ہے، نصب ہی دے رہا ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا اجمعوا، اور اسی وجہ سے تمام جو ہے وہ اہل عرب نے اجماع کیا ہے کہ علی النصب فی قول تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ان کے بعد کیا پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، یہاں پہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو یہاں پہ یترکون نہیں پڑھا گیا، یترکو پڑھا گیا، نون کو حذف کیا گیا، اور نون کا حذف کرنا کیا علامت نصب ہے، علامت فرعی ہے۔ تو اب یہاں پہ صورتحال کیا بن رہی ہے کہ ان سے پہلے حاسب الناس آیا، اور حاسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یقین کے معنی میں نہیں ہوتا، ظن کے معنی میں ہوتا ہے، گمان ہے لوگوں کا، سوچنا ہے اس طرح کا، تو ان یہاں پہ کیا دے رہے ہیں، نصب دے رہے ہیں، تو لہٰذا مخفف من الثقیلہ والی یہاں پہ بات کیا ختم ہو جائے گی۔ واختلف فی قول تعالیٰ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آیت ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ حاسبوا ان لا تکون فتنۃ، اس کو یہ دو طرح سے پڑھا گیا، ان لا تکونوا بھی پڑھا گیا ہے، اور ان لا تکون بھی کیا پڑھا گیا۔ ہمارا جو قرآن مجید مرتب ہوا ہے وہ حفص بن عاصم کی قرأت کے مطابق مرتب ہوا ہے، تو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، ان لا تکونوا ہے یا تکون ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے میں نے، تو بہرحال یہ دیکھ لیجیے گا آپ، فقوریہ بالوجہین، تو اس سے کیا ہے دو وجہوں کے ساتھ کیا پڑھا گیا ہے، ہاں، یعنی کچھ قراء اور کچھ اہل عرب نے ان لا تکونوا پڑھا ہے، اور کچھ نے کیا ان لا تکون پڑھا ہے، تو یعنی اسی وجہ سے اختلاف ہوا نا۔ تو جس نے جو ہے وہ ان لا تکونوا پڑھا ہے تو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا دیکھیں جی ان کے بعد لا کا فاصلہ آ گیا ہے، تو لہٰذا ان کیا ہو گیا، مخفف من الثقیلہ ہو گیا، اور اس سے پہلے کیا آیا ہے، مادہ ظن کے آیا، وہ یوں کہانی کر دے گا۔ ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے، آیت نکلی، ان لا تکونا لکھا ہوا ہے، ہاں، تو اس کا مطلب ہے پھر مصنف کی بات زیادہ راجح ہوگی نا، کہ موجودہ قرأت جو حفص بن ابن عاصم کی ہے کہ ان جو ہے وہ نصب دے رہا ہے، یعنی موجودہ جو قرأت ہمارے پاس چل رہی ہے اس میں بھی نصب ہے اس کی، ہاں مشہور، بالکل بالکل، آپ کہیں کہ دنیا کی کسی جگہ چلے جائیں جو بھی قرآن اٹھا لیں اسی قرأت کے مطابق ہے نا، تو اکثر عربوں کا کیا ہو گیا، اسی قرأت کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، تو اکثریت تو یعنی جمہوریت مصنف کے ساتھ ہوگی نا، یہ ہو گیا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ تیسری جو صورت ہے ان مصدریہ کی، کہ ان لا یسبقها علم ولا ظن، کہ اس سے پہلے نہ ہی ایسا فعل ہے کہ جو علم اور یقین کے معنی میں ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا فعل ہے کہ جو ظن کے معنی میں ہو، تو فیتعین کونها ناصبۃ، تو یہاں تو معین ہو جائے گا کہ یہ کیا واقعہ ہو، ناصبہ واقعہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، ان یغفر لی میں ان سے پہلے کیا ہے، والذی اطمع، جس چیز کی کیا ہے مجھے لالچ ہے، تو یعنی وہ اس میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ مجھے یقین ہے یا مجھے کیا ہے ظن ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کو یقین اور ظن سے تعبیر نہیں کیا جاتا، یقین اور ظن کی بات کیا ہوتی ہے، جب وہ خبر دے رہا ہو، ٹھیک ہے،
فیوچر کی خبر دے رہا ہو کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے فیوچر میں یا ہو جائے گا یوں کر کے کہ یہ خبر نہیں دے رہا، یہ انشاء اسے کہتے ہیں، مانگنا کہتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہاں تک اگر ہم کریں کہ ابھی تک مصنف نے جو ہے وہ ان مصدریہ کی جو شروط ہیں نا وہ ہمارے سامنے کیا واضح کی ہیں کہ ان مصدریہ کے ناسبہ بننے کی شروط میں سے کیا ہے کہ اس سے پہلے علم نہ ہو، اس سے پہلے ظن نہ ہو، اور ظن نہ ہو کہ یہ شرط مصنف نے اپنے تحقیق کے مطابق نہیں لگائی، علی احد الوجہین لگائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے اگر مادہ ظن آ جاتا ہے تو یہ مخفف من ثقیلہ بن جاتا ہے، تو ان کی بنیاد پہ یہ شرط ہے۔ وگرنہ اگر ہم ابن ہشام کی اپنی شروط نکالیں تو وہ ایک ہی شرط بنے گی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ علم کا کیا مادہ نہیں ہونا چاہیے، علم کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی شرط ہے۔ تو چاہے اس سے پہلے جو ہے وہ ظن کا مادہ ہو یا ایسا کوئی چیز ہو کہ جو ظن کے اوپر دلالت کرے یا ظن کے اوپر دلالت کرنے والی چیز نہ ہو، یہ ہر صورت میں کیا بن جائے گا، ناسب ہی بن جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے جو ہے وہ علم والا مادہ ہوا تو پھر اسے مخفف من ثقیلہ بنیں گے، اور مخفف من ثقیلہ میں وہ رفع کی شرط ہوگی اور پھر فاصلے کی شرط بھی وہاں پہ باقی رہے گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی وَأَمَّا إِعْمَالُهَا مُضْمَرَةً فَعَلَى ضَرْبَيْن، ان کو جو عمل کروانا ہے مضمر شکل میں، پوشیدہ شکل میں، تو اس کی کیا دو قسمیں ہیں۔ لأن اضمارها اما جائز، کیونکہ اس کو مضمر کرنا یا جائز ہوگا یا واجب ہوگا، اور جائز کی پھر مسائل چلیں یہ پھر دقیق بات ہے، ساری کو ہم اکٹھا کریں گے تاکہ آگے پیچھے چیز نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و